اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 8 مئی۔ یا اللہ ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے بہترین کر دینا اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ 8 مئی کے حوالے سے بہت سارے اہم واقعات ہیں، جس میں ایک بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے۔ تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان پہ ایک مرتبہ میں نے ایک کالم لکھا تھا اور اس کا نام رکھا تھا شیشے جیسے لوگ، جو بالکل ایک ہی ذرا سی چوٹ سے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے پاکستان میں کافی ساری محنت جد و جہد ہو رہی ہے۔ کئی پرائیویٹ ادارے بھی جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور سب کے سب جو ہیں تحسین کے لائق ہیں۔ آئیے آج ہم نے اسی حوالے سے ایک خاص فیچر بھی اس میں شامل کیا ہے، خاص توجہ اس مرض پر دی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے۔ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسانی جسم نے ایک مچھر سے لڑنے کے لیے جان بوجھ کر اپنے ہی ڈی این اے کو توڑ دیا تھا؟ اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج صدیوں بعد بھی ہم سب اب بھی اس جینیاتی سودے کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی حیرت انگیز راز پر سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہمارے ایک سننے والے نے ہمیں کچھ ریسرچ آرٹیکلز، ویکیپیڈیا کے لنکس اور اپنے نوٹس کا ایک بہت ہی دلچسپ پلندہ بھیجا ہے۔ جی، اور ان ذرائع کا جو مرکز ہے وہ 8 مئی کی تاریخ اور ایک خاص بیماری ہے جسے ہم تھیلیسیمیا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان بظاہر بکھرے ہوئے حقائق کو ہم جوڑیں اور ان کے پیچھے چھپی اس کہانی کو سمجھیں جو انسانی بقا اور آپ کہہ لیں کہ قدرت کے 2 دھاری فیصلوں کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ جو قدرت کے 2 دھاری فیصلوں والی بات آپ نے کی، یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، جب میں نے ان ذرائع کو پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو اور جینیات کو عموماً الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ تاریخ وہ ہے جو ملکوں اور جنگوں کے ساتھ ہوئی، اور سائنس یا جینیات وہ ہے جو لیبارٹری کے اندر ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن ان نوٹس میں 8 مئی کی تاریخ کے ذریعے ان دونوں چیزوں کو آپس میں بنا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک ہی دن تباہی اور ایجاد دونوں کی علامت بن سکتا ہے، اور بالکل اسی طرح کیسے ہمارا اپنا خون ہماری حفاظت بھی کر سکتا ہے اور ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیں پھر اس 8 مئی کے رولر کوسٹر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی، تو نوٹس میں سب سے پہلے کچھ تاریخی واقعات دیے گئے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر 1886 میں اسی دن ایک فارماسسٹ تھا جان پیمبرٹن، اس نے پہلی بار ایک کاربونیٹڈ مشروب بیچا تھا۔ ارے ہاں، اور یہ مشروب اصل میں ایک پیٹنٹ دوا کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا جسے آج ہم کوکا کولا کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مشہور ڈرنک کی شروعات 8 مئی کو ہوئی، اور پھر ہم تھوڑا آگے جائیں تو 1945 میں اسی تاریخ کو یورپ میں دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ خاتمہ ہوا تھا۔ بالکل، جب جرمن فوج نے سرنڈر کیا تھا۔ یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لاکھوں جانیں بچنے کا دن۔ لیکن اسی 8 مئی کے کھاتے میں ایک بہت بڑی تباہی بھی لکھی ہے۔ 1902 میں مارٹینیک نامی جزیرے پر ماؤنٹ پیلی کا آتش فشاں پھٹا تھا۔ اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں سینٹ پیئر کا پورا قصبہ تباہ ہو گیا تھا اور 30,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ ان واقعات کو ایک ساتھ دیکھنے سے ایک عجیب سا تضاد محسوس ہوتا ہے نا۔ ایک طرف کوکا کولا جیسی ایجاد اور جنگ کا خاتمہ، اور دوسری طرف ایک ہی لمحے میں 30,000 انسانوں کا ختم ہو جانا۔ قدرت اور سائنس کی کشمکش کی ایک اور بہت بڑی کہانی سناتا ہے۔ وہ کیا؟ 1980 میں 8 مئی ہی کے دن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک تاریخی اعلان کیا تھا۔ انہوں نے دنیا بھر سے چیچک یعنی اسمال پاکس کے مکمل خاتمے کی نوید سنائی تھی۔ واہ، یہ تو کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں تھی۔ چیچک نے تو صدیوں تک انسانوں کو خوف میں مبتلا رکھا، کروڑوں لوگوں کی جانیں لیں۔ بالکل، اس کا دنیا سے مٹ جانا انسان کی سائنس اور طب میں شاید اب تک کی سب سے بڑی فتح ہے۔
ویسے ان نوٹس میں ایک ہلکا پھلکا فیکٹ بھی ہے کہ 1976 میں دنیا کا پہلا عمودی لوپ والا سٹیل رولر کوسٹر بھی 8 مئی کو ہی کھلا تھا۔ اچھا، یہ تو واقعی ایک رولر کوسٹر والی تاریخ ہے۔ سچ کہوں تو 8 مئی کی یہ تاریخ واقعی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں لگ رہی، لیکن یہ چیچک والی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی وبائی امراض کا اس طرح خاتمہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ نہیں ہے؟ میں بالکل متفق ہوں۔ مطلب ہم ماؤنٹ پیلی جیسے قدرتی آفات کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کہ ہم نے ایک بیماری کو ہمیشہ کے لیے زمین سے غائب کر دیا، یہ تو انسان کی طاقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ بالکل درست۔ علم اور سائنس کا درست استعمال انسان کو کتنی بڑی طاقت دے سکتا ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اور کیا ہے 8 مئی میں؟ میڈیکل ہسٹری کے حوالے سے 8 مئی کی ایک اور بہت گہری مناسبت ہے۔ یہ دن پوری دنیا میں ورلڈ ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ریڈ کراس، یہ تو خون کے عطیات سے جڑی تنظیم ہے۔ جی، اور یہ دن منایا جاتا ہے ریڈ کراس کے بانی ہنری ڈونانٹ کی یاد میں، جو 8 مئی 1828 کو پیدا ہوئے تھے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ریڈ کراس کا سب سے بڑا کام انسانی جانیں بچانا اور خون کے عطیات کا انتظام کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 8 مئی کو ہی ایک اور دن بھی منایا جاتا ہے، اور وہ ہے تھیلیسیمیا سے آگاہی کا عالمی دن۔ ارے یہ ربط واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ایک طرف وہ تنظیم ہے جس کی پہچان ہی خون کا عطیہ ہے، اور دوسری طرف تھیلیسیمیا جو خون ہی کی ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ بالکل، یعنی ایک ہی دن میں خون دینے والوں اور اس خون کے محتاج مریضوں دونوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا پر کافی تفصیلی معلومات موجود ہیں، تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ بیماری حقیقت میں ہے کیا؟ مطلب ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کو تھیلیسیمیا ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم انسانی جسم کے اندر جا کر دیکھیں تو یہ خرابی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی خون کی مائکروسکوپک سطح پر جانا ہوگا۔ دیکھیں، تھیلیسیمیا بنیادی طور پر ایک جینیاتی خرابی ہے، یعنی یہ کسی وائرس یا بیکٹیریا سے نہیں لگتی۔ تو یہ انسان کے اپنے ڈی این اے کی ساخت میں موجود ایک نقص ہے؟ جی ہاں، ہمارے خون کے اندر ہیموگلوبن ہوتا ہے، جس کا کام پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر جسم کے ہر حصے تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس ہیموگلوبن کو ایک خاص شکل میں بننے کے لیے 2 قسم کی زنجیروں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 الفا زنجیریں اور 2 بیٹا زنجیریں۔ اور یہ زنجیریں خود بخود نہیں بنتی، بلکہ ہمارا جینیاتی نظام یعنی کروموزومز فیکٹری کے کمپیوٹر کی طرح انہیں بنانے کی ہدایات دیتے ہیں۔ اچھا، تو اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں، جیسے فرض کریں ہمارا جسم ایک گاڑی بنانے والی فیکٹری ہے۔ صحیح۔ ہیموگلوبن وہ گاڑی ہے، اور اس کو چلنے کے لیے 4 پہیے چاہیے، 2 الفا پہیے اور 2 بیٹا پہیے۔ تو اگر فیکٹری کے کمپیوٹر میں خرابی آ جائے جس سے گاڑی میں 4 کی بجائے صرف 2 پہیے لگیں تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گی نا؟ یہ مثال کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں۔ وہ گاڑی کے 2 پہیوں والی مثال میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک نارمل گاڑی بنی ہے، بس اس کے 2 پہیے غائب ہیں تو وہ شاید موٹر سائیکل بن جائے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اور بیٹا زنجیریں مل کے اس ٹرک کا پچھلا حصہ یعنی کارگو بیڈ بناتی ہیں، جہاں آکسیجن رکھی جاتی ہے۔ اوہ، صحیح۔ اور یہ ہدایات آتی کہاں سے ہیں؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ الفا زنجیر کی ہدایات کروموزوم نمبر 16 پر ہوتی ہیں اور بیٹا زنجیر کی ہدایات کروموزوم نمبر 11 پر۔ اگر کروموزوم 11 کی ہدایات میں نقص آ جائے تو فیکٹری ٹرک کا کارگو بیڈ ٹھیک سے نہیں بنا پائے گی۔ میں سمجھ گیا۔ تو ٹرک تو بنے گا، وہ خون کی نالیوں میں دوڑے گا بھی، لیکن چونکہ اس میں سامان رکھنے کی جگہ یعنی کارگو بیڈ ہی پوری طرح نہیں بن سکا تو وہ آکسیجن کو کیری نہیں کر پائے گا؟ بالکل درست۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب جسم دیکھتا ہے کہ پورا ہیموگلوبن نہیں بن پا رہا تو وہ خون کے سرخ خلیوں کو چھوٹا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ خلیے چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ جی، جسم سوچتا ہے کہ بڑے خلیے بنانے کا فائدہ ہی کیا جب ان کے اندر رکھنے کے لیے پورا ہیموگلوبن ہی موجود نہیں ہے۔ خلیوں کے اس طرح چھوٹا رہ جانے کو طبی زبان میں مائکروسائٹوسس کہتے ہیں۔ مائکروسائٹوسس، اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے مریض میں خون کی مقدار کم ہوتی ہے اور وہ مسلسل آکسیجن کی کمی کا شکار رہتا ہے،
اور ایک بہت اہم بات جو نوٹس میں واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ الفا اور بیٹا کی خرابی کبھی ایک دوسرے سے نہیں بدلتی۔ مطلب اگر نقص الفا میں ہے تو وہ الفا ہی رہے گا؟ بالکل، اگر نقص کروموزوم 16 میں ہے تو وہ الفا تھیلیسیمیا ہی رہے گا، وہ کبھی بیٹا میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو بہت صاف ہو گئی، لیکن ریسرچ میں اس بیماری کی اقسام کا بھی ذکر ہے، جیسے مائنر، انٹرمیڈیا اور میجر۔ ان کا کیا چکر ہے؟ یہ دراصل بیماری کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو والدین میں سے صرف ایک طرف سے ناقص جین ملا ہے تو وہ تھیلیسیمیا مائنر کا حامل ہوگا۔ تو کیا مائنر والے بہت بیمار ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسے افراد کی زندگیاں عام طور پر بالکل نارمل ہوتی ہیں۔ انہیں اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر یہ خامی موجود ہے، کیونکہ بظاہر وہ بالکل صحت مند لگتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ البتہ بعض اوقات حاملہ خواتین میں خون کی ہلکی سی کمی کی صورت میں یہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک شخص بظاہر نارمل ہے تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ وہ مائنر ہے؟ کیا کوئی خاص ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے؟ جی، اس کے لیے زندگی میں صرف ایک بار ایک خون کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے جسے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ آپ کے خون میں ہیموگلوبن کی مختلف اقسام کا تناسب بتا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سائنسی پیچیدگی ہے۔ یہ ٹیسٹ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی درست تشخیص کے لیے بچے کی عمر کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے۔ ہیں؟ انتظار کی یہ بات ذرا عجیب ہے۔ 6 ماہ تک کیوں رکنا پڑتا ہے؟ کیا پیدائش کے وقت بچے کا خون الگ ہوتا ہے؟ یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز بیک اپ سسٹم ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیدائش کے ابتدائی مہینوں میں اس کے خون میں ایک خاص قسم کا ہیموگلوبن ہوتا ہے جسے ہیموگلوبن ایف یعنی فیٹل ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اس ہیموگلوبن میں بیٹا زنجیریں استعمال ہی نہیں ہوتی، اس میں الفا کے ساتھ گیما زنجیریں ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی بچے میں بیٹا تھیلیسیمیا کا نقص موجود بھی ہے تو وہ پیدائش کے وقت ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جسم بیٹا زنجیریں استعمال ہی نہیں کر رہا۔ بالکل۔ 6 ماہ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ ہیموگلوبن ایف کم ہو کر صرف 1% رہ جاتا ہے اور اس کی جگہ عام بالغ ہیموگلوبن لے لیتا ہے جس کے لیے بیٹا زنجیریں لازمی ہیں۔ اور تب جا کر بیماری کی اصل علامات اور خون کی کمی سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ گویا جسم اپنا ایک عارضی نظام چلاتا ہے جب تک کہ مستقل نظام ایکٹیویٹ نہ ہو۔ اچھا، اب ذرا اس کی وراثت کی ریاضی پر بات کرتے ہیں، کیونکہ نوٹس کا یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ ڈسٹربنگ لگا۔ وہ پرسنٹیج والا حصہ؟ ہاں، یہ ایک طرح کا جینیاتی رولٹ ہے جہاں ہم انجانے میں اپنے بچوں کی زندگیوں پر داؤ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر ایک جوڑا جس میں شوہر اور بیوی دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہیں آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو ان کے بچے کے صحت مند ہونے کا امکان صرف 25% ہوتا ہے۔ جی، صرف 25%۔ 50% امکان یہ ہے کہ بچہ بھی مائنر ہوگا اور 25% یہ خطرناک امکان ہوتا ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار پیدا ہوگا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں لا علمی ایک سانحہ بن جاتی ہے۔ جب 25% والے امکان کے تحت بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ہیموگلوبن بننے کا عمل تقریباً کام ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر وہ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ اسے زندہ رہنے کے لیے مسلسل بیرونی خون پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہی خطے یعنی پاکستان کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں جو ان ذرائع میں دیے گئے ہیں تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، میں دیکھ رہا ہوں۔ سال 2000 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 6% یعنی قریباً 80 لاکھ افراد تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا تھے۔ اور سوچیں، یہ پرانے اعداد و شمار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان مائنر افراد کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں اور اسکریننگ نہیں ہوتی تو میجر کیسز سامنے آتے ہیں۔ 80 لاکھ افراد، یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ آج پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد بچے تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں اور ہر سال اس میں 6000 نئے بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یا خدا، 6000 بچے! اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں میڈیکل کی سہولیات بہت جدید ہیں وہاں تھیلیسیمیا میجر کے مریض 30 سے 40 سال تک ایک نسبتاً بہتر زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان بچوں کی اوسط عمر بمشکل 10 سال کے لگ بھگ ہے۔ 10 سال؟ مطلب ایک بچہ اپنا بچپن بھی پورا نہیں دیکھ پاتا۔ اور ان کا وہ بچپن بھی کیسا ہوتا ہے؟ انہیں
کھیل کود کی بجائے ہر 2 سے 4 ہفتے بعد ہسپتال جا کر خون کی بوتل لگوانی پڑتی ہے۔ بالکل۔ لیکن ذرائع پڑھتے ہوئے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ صدمے میں ڈالا وہ اس علاج کی اپنی پیچیدگیاں تھیں۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ خون مل گیا تو بس جان بچ گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایک نارمل خون کی بوتل میں تقریباً 250 ملی گرام لوہا یعنی آئرن ہوتا ہے۔ اب انسان کے جسم آئرن کو جذب تو کر لیتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ آئرن کو جسم سے باہر نکالنے کا ہمارے پاس کوئی قدرتی نظام نہیں ہے۔ آپ نے بالکل درست اور اہم ترین نقطہ اٹھایا ہے۔ جب ایک بچے کو ہر مہینے خون لگ رہا ہو تو وہ سارا آئرن جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کیفیت کو میڈیکل کی زبان میں ہیموسیڈروسس کہا جاتا ہے۔ یہ اضافی آئرن خون میں تیرتا نہیں رہتا، بلکہ یہ جا کر دل کے پٹھوں اور جگر کے خلیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اوہ ہو، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آئرن ان اعضاء کو اندر ہی اندر گلانا اور تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی ہولناک ہے۔ مطلب جس خون سے اس بچے کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی خون آہستہ آہستہ اسے اندر سے زہر دے رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہی حقیقت ہے۔ اور پھر اس آئرن کو جسم سے نکالنے کا جو علاج ہے وہ تو بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے خاص قسم کی دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، جیسے ڈیسفراکسامین۔ یہ کوئی ایسی دوا نہیں جو بس گولی کی شکل میں کھا لی جائے اور بات ختم۔ تو پھر کیسے دی جاتی ہے؟ اسے ایک خاص پمپ کے ذریعے ڈرپ کی صورت میں جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ہفتے میں 5 دن روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کے لیے اس پمپ اور سوئی کے ساتھ بند کر رہنا پڑتا ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ ذرا تصور کریں، 8 سے 10 گھنٹے روزانہ۔ ایک بچہ جس کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے وہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ ایک مشین کے ساتھ گزار رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے جسم سے وہ آئرن نکل سکے جو اسے زندہ رکھنے والے خون نے دیا تھا۔ جی، یہ سن کر واقعی دل دہل جاتا ہے۔ اور اس سارے علاج کا معاشی بوجھ بھی تو ہے۔ یہ دوائیں بہت مہنگی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا ایک اور مستقل علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ یعنی ہڈیوں کے گودے کی تبدیلی ہے، جس کا خرچہ ہی 15 سے 20 لاکھ روپے ہے۔ بالکل۔ اور پھر بعض اوقات جب خون تیزی سے ٹوٹتا ہے تو پیٹ میں موجود تلی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نارمل سائز سے 15 گنا بڑی ہو جاتی ہے اور اسے سرجری کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے جس کا تصور بھی وہ والدین ہی کر سکتے ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہوں۔ لیکن اس ساری تاریکی میں ایک روشن پہلو بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ اس سب کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج ناممکن ہو اور ہمیں بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا پڑے۔ ان نوٹس میں کپرس کی ایک بہت ہی شاندار مثال دی گئی ہے۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا وہ سائپرس والا حصہ۔ ایک وقت تھا جب کپرس میں تھیلیسیمیا کا مسئلہ اتنا شدید تھا کہ ہر 158 میں سے ایک بچہ تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہو رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بحران تھا۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیا جادو کیا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ کوئی جادو نہیں، صرف معلومات کا درست استعمال اور ایک ٹھوس پالیسی۔ انہوں نے پورے ملک میں شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کی اسکریننگ یعنی وہی بلڈ ٹیسٹ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اسے لازمی قرار دے دیا۔ مطلب قانونی طور پر لازمی؟ جی بالکل۔ کوئی بھی جوڑا اس وقت تک شادی رجسٹر نہیں کروا سکتا جب تک وہ یہ سرٹیفکیٹ نہ دکھائے کہ وہ دونوں تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے، اور اگر دونوں مائنر نکل آئیں تو انہیں جینیاتی کاؤنسلنگ دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اس ایک قدم کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کپرس میں تھیلیسیمیا میجر کے نئے کیسز کی شرح تقریباً 0 ہو چکی ہے۔ 0؟ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 8 مئی کو چیچک کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم نے ایک بیماری کو صرف احتیاط اور معلومات کی بنیاد پر شکست دے دی۔ بالکل۔ لیکن ان ذرائع کے بالکل آخر میں ایک ایسا پہلو دیا گیا ہے جس نے اس پوری گفتگو کا رخ ہی موڑ دیا۔ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قدرت کے 2 دھاری فیصلے ہوتے ہیں۔ جی مجھے یاد ہے۔ ہم نے سوچا کہ آخر تھیلیسیمیا کا یہ نقص پیدا ہی کیوں ہوا؟ ہمارے جسم کے کمپیوٹر نے یہ غلطی کیوں کی؟ تو نوٹس میں ملیریا کا ایک عجیب و غریب ربط موجود ہے۔ جی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ارتقائی حیاتیات کا سب سے حیرت انگیز راز ہے۔ جب ہم دنیا کے نقشے پر ان علاقوں کو دیکھتے ہیں جہاں تھیلیسیمیا زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے افریقہ، بحیرہ روم کے علاقے اور جنوبی ایشیا، تو یہ بالکل وہی علاقے ہیں جہاں تاریخ میں ملیریا کا مچھر سب سے زیادہ پایا جاتا تھا۔
ملیریا کوئی معمولی بخار نہیں تھا، یہ ہزاروں سالوں سے انسانوں کا ایک بہت بڑا قاتل رہا ہے۔ صحیح۔ اب ہوا یہ کہ ملیریا کا جو پیراسائٹ ہے اسے پرورش پانے اور زندہ رہنے کے لیے انسان کے خون کے نارمل اور صحت مند خلیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں ارتقاء نے اپنا کھیل کھیلا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسانی جسم میں یہ محسوس کیا کہ اگر اس کے خلیے نارمل رہیں گے تو وہ ملیریا سے مر جائے گا۔ تو جن لوگوں کے جینز میں تھوڑی سی خرابی آئی، یعنی جنہیں تھیلیسیمیا مائنر ہوا اور ان کے خون کے خلیے چھوٹے اور بے قاعدہ شکل کے ہو گئے، ان کے اندر ملیریا کا جراثیم ٹھیک سے کام نہیں کر پایا۔ ارے واہ! نتیجتاً وہ لوگ ملیریا سے بچنے لگے۔ یہ نقص دراصل قدرت کی طرف سے پہنائی گئی ایک ارتقائی حفاظتی ڈھال تھی جس نے انہیں ملیریا جیسی مہلک وبا سے بچا لیا۔ یہ سچ میں دماغ کو گھما دینے والی بات ہے۔ مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انسان کی فطرت نے ایک بیرونی دشمن یعنی ایک مچھر سے بچنے کے لیے اپنے ہی اندر ایک فالٹ پیدا کر لیا۔ جی بالکل۔ اس نے اپنے ہی ڈی این اے کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا، ایک ٹریڈ آف۔ لیکن اس سودے کی قیمت کتنی بھیانک ہے! وہ تبدیلی جو ایک وقت میں ملیریا کے خلاف انعام تھی، وہ اس وقت ایک سانحہ بن جاتی ہے جب دو لوگ جن کے پاس یہ حفاظتی ڈھال ہے آپس میں ملتے ہیں اور ان کا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو جاتا ہے۔ قدرت کا یہ نظام کتنا پیچیدہ اور کچھ حد تک ظالم معلوم ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کا انسان کھڑا ہے۔ ہم اب قدرت کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، بلکہ ہم اس نظام کو سمجھ چکے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آج کی اس بحث سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ معلومات اب ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس طرح قبرص نے ثابت کیا کہ آپ کو قدرت کے بنائے ہوئے اس جال میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک اسکریننگ ٹیسٹ کروا کر اس سائیکل کو توڑ سکتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اکثر لوگ اپنی خاندانی میڈیکل ہسٹری کو چھپاتے ہیں یا اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ علم کا ہونا اور بروقت فیصلہ کرنا نسلوں کو ایک ایسی اذیت سے بچا سکتا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ بالکل، علم جان بچاتا ہے، اور ہمارے آج کے نوٹس اور ذرائع نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ ہم نے 8 مئی کے متضاد واقعات سے شروع کیا، چیچک کی فتح کو دیکھا، اور پھر خون کے اندر موجود ملیریا اور تھیلیسیمیا کی اس قدیم جنگ کو سمجھا۔ جی، لیکن اس سب کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب سا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، آج کل ہم سائنس میں بہت آگے جا چکے ہیں، خاص طور پر جینیاتی ایڈیٹنگ جیسے کرسپر ٹیکنالوجی وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ کل کو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ایک انجیکشن لگائیں اور انسانی ڈی این اے سے تھیلیسیمیا کے اس نقص کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں، مطلب ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ لیکن جیسا کہ آج ہم نے سیکھا کہ یہ نقص دراصل ملیریا کی کاٹ تھا۔ اچھا، میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم نے انسان کو اندر سے بالکل پرفیکٹ کر دیا تو کیا ہم قدرت کی بنائی ہوئی وہ شیلڈ نہیں توڑ دیں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم ایک بار پھر ملیریا یا شاید کسی اور نئی اور انجانی بیماری کے سامنے پوری طرح سے نہتے اور غیر محفوظ تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا بیماریوں کو جینیاتی سطح پر بالکل مٹا دینا واقعی انسان کے حق میں بہتر ہے، یا ہم قدرت کے ایک ایسے باریک اور پیچیدہ جال کو چھیڑ رہے ہیں جس کے ٹوٹنے سے ہم کسی اور بڑی مصیبت کو دعوت دے بیٹھیں گے؟ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید کسی ویکیپیڈیا آرٹیکل میں نہیں ملے گا، لیکن اس پر غور کرنا ضرور بنتا ہے۔ تو یہ تھا آج تاریخ کے آئینے میں۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔